بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال الله تبارك وتعالى من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 2-3 جمعہ سے حج کے فضائل، حج کی فرضیت اور حج کی مسائل وغیرہ پر بیان ہو رہا ہے، تو چونکہ حج کی جو اپلیکیشن کی جو ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، اس کو جنوری 15 تک کے لیے وسیع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر توسیع کر دی گئی ہے 15 تاریخ تک۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک حکم ہے حج، 5 ارکان اسلام کے ہیں، اس میں سے ایک رکن حج مبرور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر جو 5 فرائض ارکان اسلام کے نام سے مشہور ہے، اس میں سے ایک حج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں فرمایا کہ جو وہاں تک جانے کی سکت رکھتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے ذمے اللہ کا حق ہے، یعنی جو آدمی وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ جیسے آدمی کا بالغ ہو جانا اس پر نماز کو فرض کرتا ہے، آدمی کے پاس مال کا آ جانا، قرضہ نہ ہونا، سال کا گزر جانا، یہ زکوٰۃ کو واجب کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو پا لینا، صحت مندی پا لینا اور رمضان کے چاند کو دیکھ لینا، صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑنے کی طاقت میرے اندر آ جانا، یہ روزے کی فرضیت کی طاقت ہے۔ اور قرضہ نہ ہونا، پورے مال پر 1 سال گزر گیا، کھا پی کر گھر کا خرچہ، بیوی بچوں کا خرچہ نکال کر جو پیسہ بچا ہوا ہے، ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی پر اللہ تبارک و تعالی من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت دے دیا۔ اللہ کے گھر تک جانے کے لیے طاقت کیا ہے؟ کہ وہاں تک جا کر آنے کی جس کے اندر سکت ہے، طاقت ہے، اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب ایک آدمی ہے جس پر حج فرض ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر آدمی کاروبار کیا، بزنس کیا، کوئی کام کاج کیا جس میں اسے برکت آ گئی،
اب اس کے پاس ڈھیر سارا مال جمع ہو گیا. اب اس کے اوپر اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ وہ حکم اس کو بار بار یہ یاد دلا رہا ہے کہ تجھ پر اب حج فرض ہو گیا ہے, تجھ پر اب حج فرض ہو گیا ہے. جیسے نماز کا وقت شروع ہونے پر نماز اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اب چاہے وہ ادا کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. حج کی فرضیت کیا ہے؟ آدمی کا مالدار ہونا, پورے خرچوں کو نکال کر, گھر کا بیوی بچوں کا خرچہ نکال کر جو پیسہ میرے پاس بچ گیا اب وہ وہاں تک جا کر آنے کی طاقت رکھتا ہے تو حج فرض ہو گیا. تو آدمی کے پاس مال آ گیا, کسی وجہ سے وہ ادا نہیں کیا, بے توجہ ہی کیا, اس کی طرف توجہ نہیں دیا, جس کی وجہ سے پھر مال ختم ہو کر وہ غریب بن گیا. مال آیا تھا کاروبار کی وجہ سے, مال آیا تھا بزنس کرنے کی وجہ سے, تو اب کسی وجہ سے مال ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو اب اس کے اوپر حج کی فرضیت ایسے ہی باقی رہ جاتی ہے, حج اس سے ساقط نہیں ہوتا. جیسے ظہر کا وقت 12:22 پر 2 منٹ پر شروع ہو گیا تو اب جتنے دنیا میں بالغ ہے سب پر نماز فرض ہو گئی. اب اس کا وقت چلتا ہے 4:12 تک. 4:12 کے اندر ہر بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو ادا کرے. اب دنیا میں جو بالغ بچہ مسلمان جو مرد ہے عورت ہے جو نماز ادا نہیں کریں گے, جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اب ظہر کی نماز اس کے اوپر قضا ہو گئی. اب اس کو ادا کرنا ہے, چاہے وہ موت سے پہلے کبھی بھی ادا کر لے, لیکن حکم کیا ہے؟ فوری طور پر ادا کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر حج کو فرض کر دیا, اب یہ میرے اوپر پیسے اب آ گئے میرے پاس حج کو جا کر آنے تک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر لاگو ہو گیا. اب وہ ادا کرنا ضروری ہے, ادا نہیں کرے گا اب بعد میں غریب بھی ہو گیا, گھر میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, بیوی بچوں کو پالنے کے لیے مال نہیں ہے, تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ قضا ہو گیا, حج قضا ہو گیا کہ حج اس کے اوپر لازم ہے کہ موت سے پہلے کرنا ضروری ہے. کیوں؟ جب فرض ہو گیا تھا وہ آدمی ادا نہیں کیا, اب فرضیت کے بعد اس کے اوپر قضا باقی رہ جاتی ہے جیسا کہ نماز باقی رہتی ہے. تو میرے بھائیوں 2-3 جمعہ سے یہی مسائل بتاتا جا رہا ہوں. تو آج اللہ تبارک و تعالی حج کے اندر کیا حکمتیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حکیموں کے حکیم ہے. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کام کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آپ لوگ حکیموں کے پاس جا کر دیکھتے ہیں ان کے ایک ایک جملوں میں گہرائی ہوتی ہے. اللہ حکیموں کا حکیم, بادشاہوں کا بادشاہ, داناؤں کا دانا. تو اللہ کا کلام, اللہ کے حکم, اللہ کے احکامات, اللہ کے جو فریضے ہیں ان میں حکمت نہیں ہوگی. اللہ نے نماز حکم کیا, نماز میں کتنی حکمتیں ہیں. اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا, اس میں کتنی حکمتیں ہیں. اللہ نے روزہ فرض کیا, اس میں کتنی حکمتیں ہیں. اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں, لیکن میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے اس میں حکمت ہو یا نہ ہو, اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو, اس میں بھلائی ہو یا نہ ہو, میرے اللہ کا, میرے نبی کا حکم ماننا میرے ایمان کا تقاضا ہے. جیسے مسواک کے بارے میں بتاتے ہیں 70 سے زیادہ فائدے اس کے اندر بیان کیے گئے. بیٹھ کر پانی پینے کے کتنے فوائد بیان کیے گئے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا, پیٹ کے 3 حصے کرنا, نبی کی ایک ایک سنت میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے. دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلا سبق سکھایا جاتا ہے کہ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے, نبی سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ہے 100% ناکامی ہے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلا سبق ہے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. جب یہ یقین آ جائے گا آدمی فائدے کو نہیں دیکھے گا. آج لوگ سنت پر عمل کرنے سے پہلے بھی فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ ہو تو اس پر عمل کریں گے, ورنہ نہیں. ایسا نہیں, فائدہ ہو یا نہ ہو, بھلائی ہو یا نہ ہو, میرے نبی کا حکم ہے ہم مانیں گے, میرے نبی کا طریقہ ہے ہم مانیں گے. تو نبی کے طریقے میں ہی حکمتیں ہیں تو اللہ کے حکم میں کیوں حکمتیں نہیں ہوں گی. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اب حج کا زمانہ تو نہیں چل رہا. اب میں مسلسل 3-4 جمعہ سے حج کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. اکثر لوگوں کو دل میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی کون سا ذی قاعدہ, ابھی جو مہینہ چل رہا ہے
وہ جمادی الاخری چل رہا ہے، اس کے بعد رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، اس کے بعد ذیقعدہ شوال آئے گا، پھر ذیقعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ ہے۔ 6 مہینے پہلے سے ہی حج کے متعلق بیان کرنا اس لیے شروع کیا ہوں کہ جب حج کا بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بقرعید کا جو زمانہ آئے گا اس وقت حج کا بیان سنیں گے، لیکن جیسے ہی حج کے لیے تیاری کرنے کا موقع آتا اس وقت تک حج کے بارے میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ لوگ کس پر حج فرض ہے، کس آدمی پر حج فرض ہے، حج کیا ہے، حج کے اندر کیا حکمتیں ہیں، وہ یاد نہیں رکھتے۔ اب اس کے دل کے اندر کوئی بات بھی آ جائے، درمیان میں پھر 3-4 مہینوں کا فاصلہ آ جاتا ہے۔ اب اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ مہینہ سے اس مہینے تک کے لیے 20 تاریخ تک کے لیے توسیع کی گئی تھی، تاریخ دی گئی تھی کہ اس میں حج کے اپلیکیشنز دیے جائے، لیکن پھر کیا ہوا کہ 15 دن، جنوری 15 تک کے لیے اب پھر ڈیٹ کو بڑھا دیا گیا ہے کہ 15 تاریخ تک حج کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں۔ اب لوگوں کے اندر ایک بات پھیلائی جائے، علماء یہ بیداری پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی عمرہ کرنے سے حج ساقط نہیں ہوتا، گھر کے 15-20 لوگ مل کر جانے سے حج ساقط نہیں ہوتا۔ آپ عمرہ کرے بغیر بھی اگر مر گئے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ بندے عمرہ کیوں نہیں کیا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال اتنا ہے، صرف کعبۃ اللہ کو جا کر حج کر کر آ سکتا ہے، نبی کے گھر تک جانے کی، مدینہ کو جانے تک کے پیسے نہیں ہے، تب بھی اس کو حج کرنے کا حکم ہے۔ یعنی کہ مدینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا حج کر کر جو میرے پاس نہیں آئے گا وہ مجھ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ ایسے میں بھی اگر کسی کے پاس مدینے کو جانے کے پیسے نہیں ہیں، صرف کعبۃ اللہ کو جانے کے پیسے ہیں، اس آدمی پر بھی حج فرض ہو گیا۔ یہ فرض ایسا ہے، اس لیے اللہ نے طاقت کو ساتھ میں لگا دیا، من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کسی حکم کو لاگو کرنے سے پہلے طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، استطاعت دیتے ہیں۔ ایک آدمی بیوقوف تھا، مر گیا، اللہ اس کو نماز کا سوال نہیں کریں گے، روزے کا سوال نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا سوال نہیں کریں گے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچہ مر گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ بالغ ہو کر ایک نماز کا وقت گزر گیا، اب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بندے تجھے ایک نماز کا وقت ملا تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ زکوٰۃ 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اللہ پوچھیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ملا، روزہ نہیں رکھا، اللہ پوچھیں گے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ حکم کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، رتی برابر بھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، حج کو جانا ہے۔ آج کا تو حج کا زمانہ، حج کے ارکان کو ادا کرنا، حج کا سفر کرنا آسان ہے، گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، گھنٹوں میں واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں کے ہوٹل وغیرہ تو الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھنے کے قابل، رہنے کے قابل ہے۔ تو سفر میں وہ جو کیفیتیں، جو حکمتیں اللہ نے رکھا ہے، وہ حکمتیں اور وہ چیزیں اب ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے کہ سہولتیں صلاحیتوں کو ختم کر دیے۔ جتنے دنیا میں سہولتیں آ رہی ہیں، یہ تمام سہولتیں لوگوں کے صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں لوگ جب حج کو جاتے تھے وصیت نامہ لکھ کر جاتے تھے، میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا نہیں معلوم، حالانکہ زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر حملہ، ہر لمحہ ایسا گزرنا ہے کہ میں آگے چل کر زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا نہیں معلوم۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک مہینے تک کے لیے کوئی صحابی قرضہ لیے ہیں، صرف 1 مہینے کے بعد ان کو پیسہ دینے کا وعدہ کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی کہ فلاں صحابی 1 مہینے تک کے لیے قرضہ لیے ہیں کہ اگلے مہینہ دوں گا، یا کوئی معاملہ چلا تھا 1 مہینے تک کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، اے معاذ، یا کوئی اور صحابی تھے، کیا تم کو 1 مہینے تک کی زندگی کی گارنٹی ہے؟ مجھے تو اپنی زندگی کا اتنا بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میں پانی کی گلاس کو اگر ہاتھ میں پکڑوں، میں وہ پانی میرے حلق کے نیچے جائے گا یا نہیں جائے گا، مجھے اتنا یقین نہیں ہے۔ لقمہ ہاتھ میں اٹھاتا ہوں تو وہ میرے حلق کے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا، مجھے اس کا یقین نہیں ہے۔ جب سلام پھیرتا ہوں تو دوسرا سلام پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا، اس کا مجھے یقین نہیں ہے۔ تم تو 1 مہینے کی گارنٹی لے لیے ہو۔ تو اس وقت اللہ کے جب لوگ جاتے تھے وصیت نامہ لکھ کر جاتے تھے، جانے والے بھی روتے تھے، بھیجنے والے بھی روتے تھے، اور جانے کے لیے 4 مہینے، آنے کے لیے 4 مہینے، بحری جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا۔
شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی حکمتوں کو بیان کیا. اللہ نے خود بیان کیا حکمتیں. کیا حکمتیں ہیں؟ حج کا ایک ایک لمحہ بھی اس کو آخرت کی یاد تازہ کراتا ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم. تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا حاجی جب ایک قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور جہاں جہاں سے وہ لبیک لبیک کہتا ہوا جائے گا، جو جو آواز سنے گی کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. تو حکمت اللہ نے قرآن میں فرمایا حج ہم نے اس لیے فرض کیا لیشہدوا منافع لہم. اس میں کیا فائدے ہیں، کیا نفع ہے، تاکہ لوگ دیکھ سکے. اب بندہ نکلتا ہے حج کے لیے، حج کے لیے جب بندہ نکلتا ہے، دیکھیے آخرت کا سبق اس کو کیسے یاد دلایا جا رہا ہے. جب بندہ نکلتا ہے تو بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے یہ اللہ کی زیارت کا نمونے کا ایک سفر ہے. اللہ کو تو ہم حقیقی طور پر تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کو دیکھنے کی طرح ہے ایک سبق. ایک عاشق اپنے معشوق کو ملنے جا رہا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبت کرنے والے سے ملنے جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا اے مجھے محبت کرنے والے لوگوں، اے میرے عاشقین، اے مجھے محبت کرنے والوں، اب بن سور کر مت آؤ. دنیا میں جو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو محبت کے دعوے کرتے ہیں، جب ملنے کے لیے جاتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، خوشبو استعمال کر کر جاتے ہیں، اچھے سے اچھے لباس پہن کر جاتے ہیں. لیکن میرے عاشقین ایسے نہیں آئیں گے. میرے عاشقین موت کو اپنے سر پر رکھ کر آئیں گے. صرف 2 کپڑے پہن کر آئیں گے، اوپر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا، اس کو پہن کر میرے سامنے آئیں گے. نہ بندہ رہا نہ رہا بندہ نواز. وہاں پر پورے دنیا کا کروڑ پتی بیٹھا ہوا ہے. وہاں پورے اگر آپ جائیں گے سعودی عرب کا بھی بادشاہ بھی آ جائے تو 2 چادر پہن کر آنا پڑے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا اللہ. یہاں تک کہ میرے نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ میرے آقا کا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ میرے نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہیں کرتا. میرے نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا زمین آسمان چاند سورج ستارے سمندروں کو پیدا نہیں کرتا. ایسا نبی بھی جب حج کو جائے گا تو 2 چادر پہن کر جائے گا. میرے نبی نے کر دکھلایا، آخری حج کر بتلایا. تو بندہ 2 چادر پہن کر جاتا ہے. عاشق اپنے معشوق کو ملنے کے لیے جا رہا ہے تو اب کنگھی نہیں کرے گا. روزانہ بال بنانے کے لیے گھنٹے لگا دیتا ہے آدمی، اپنے بالوں کا سٹائل بناتا ہے، اپنے لباس کو بناتا ہے، خوشبوؤں کو استعمال کرتا ہے، کنگھی استعمال کرتا ہے، تیل استعمال کرتا ہے، عطر استعمال کرتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، اب میرا عاشق ان کو استعمال نہیں کر سکتا. اب میرا عاشق میرے پاس آئے گا بھکاری بن کر آئے گا. میرا عاشق میرے پاس آئے گا کفن پہن کر آئے گا کہ اس کو اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے. اب حاجی جتنے بھی جا رہے ہیں وہ ایسا جا رہے ہیں کہ ضرور ہم واپس آئیں گے، ہم ضرور واپس آئیں گے. حالانکہ پچھلے زمانے میں بحری جہاز میں جاتے تھے، کون سا جہاز گر جائے گا، کون سا جہاز ڈوب جائے گا نہیں معلوم. لیکن اب اتنا یقین آ گیا کہ فلائٹ میں ضرور جائیں گے اور ضرور واپس آئیں گے. تو یہ سہولتیں انسان کے صلاحیتوں کو ختم کر دیے. جو موت ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، یہ سفر آسان ہو کر اس موت کے یقین کو سامنے سے ہٹا دیا. پچھلے زمانے میں پیدل حج کیا کرتے تھے، پچھلے زمانے میں گھوڑوں پر جایا کرتے تھے، اونٹوں پر جایا کرتے تھے. تو حکمتوں سے یہ سفر بھرا ہوا ہے. آدمی جو 2 چادریں پہن کر جاتا ہے، جیسے ہی جب حاجی حج کرنے کے لیے یا معتمر عمرہ کرنے والا جب بیت اللہ کے پاس جا کر اس کی نگاہ اللہ کے گھر پر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں ہوگی، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا، حجر اسود وہ منظر کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بے تحاشا ظاہر ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام حجر اسود کے پاس گئے، جا کر بوسہ دے کر رونے لگے. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہی وہ جگہ ہے جہاں آدمی کو آ کر رونا پڑتا ہے، اگر یہاں پر بھی آ کر نہیں روئے تو اس کا دل پتھر ہے. وہ اسی جگہ ہے. لیکن آج وہاں جانے کے بعد وہ مناظر ختم ہو گئے، وہ مناظر باقی نہیں رہے.
لیکن آدمی اگر نیت کرے گا، آدمی اگر ارادہ کرے گا، اسی مناظر کے ساتھ جائے گا. بایزید بستامی، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں. جنید بغدادی رحمت، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندے کے اندر اگر یقین رہے گا، اس یقین کے ساتھ اب بھی کر سکتا ہے، اس زمانے میں بھی کر سکتا ہے. پچھلے زمانے میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے، آج کے زمانے میں وہ ہاتھ سیلفی اور ویڈیو کے لیے اٹھ رہے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ کم اٹھے ہوئے ہیں اور فون کے لیے ہاتھ زیادہ اٹھے ہوئے ہیں. سب ویڈیو کال میں مشغول ہے، سب ویڈیو نکالنے میں مشغول ہے، سب فوٹو نکالنے میں مشغول ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے. وہاں پر ایک عورت بھی طواف کر رہی تھی. اس کے شعر ایسے تھے کہ حضرت پریشان ہو گئے کہ تو اللہ تو اللہ ہے، تم کیا ایسے شعر پڑھ رہی ہو. اس کے مطالب بہت گہرائی میں تھے. تو حضرت نے کہا کہ کیا شعر پڑھ رہی ہو؟ اے جنید، یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد کہا کہ یہ عورت کہنے لگی، اے جنید بتاؤ تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو وہ جو عورت تھی آسمان کی طرف دیکھے، اے اللہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو پتھر کا طواف کر رہے ہیں، میں تو اللہ کا طواف کر رہی ہوں. یہ عورت حضرت جنید سے یہ کہنے لگے. تو ایسا ایمان رکھنے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے. تو آج بھی ہم وہاں جا کر، اسی لیے کہتے ہیں کعبۃ اللہ، حجر اسود کو ہم طواف اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے نبی نے کیا ہے. ہم بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے دیا ہے. وہ ایک نشانی ہے، نشانی. یہاں بیت اللہ ہے، ساتوں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے جہاں پر فرشتے طواف کر رہے ہیں. بالکل اسی کے سیدھ میں بیت اللہ کو رکھا گیا ہے. وہ ایک نشانی ہے، نشانی. یہاں جو طواف کر رہے ہیں وہ بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں جو آسمانوں کے اوپر موجود ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود، اے پتھر، اے کالے پتھر، اگر میں میرے نبی کو بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. میرے نبی کی ادا کی وجہ سے میں تجھے بوسہ کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، حج کے زمانے میں، حج کے سفر میں اللہ نے بڑے حکمتیں رکھے ہیں. تو بندہ 2 چادریں پہن کر جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے. اب گھر سے نکلنے کے وقت میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. بعض لوگ گھر سے اس کو الوداع بولتے ہیں، السلام علیکم، دعا کرو، دعاؤں کی درخواست دعا کر روانہ کرتے. بعض لوگ گھر سے روانہ کرتے ہیں، بعض لوگ اسٹیشن تک، ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں. 3 طرح کے لوگ ہو گئے. اب یہاں پر آدمی کو یہ منظر یاد آ رہا ہے، جب بندے کا جنازہ اٹھتا ہے تو بعض مستورات، بعض مرد حضرات جو چل نہیں سکتے، طاقت نہیں رکھ سکتے، جنازے کو گھر سے ہی الوداع بولتے ہیں. بعض لوگ قبر تک جاتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو آس پاس کے رہنے والے ہیں، وہ قبر تک جاتے ہیں. اب یہ جو ایئرپورٹ تک گئے ہیں یہ پڑوسی ہیں، اب جو ایئرپورٹ تک گئے ہیں یہ ساتھی ہیں. اب وہاں سے ایک چیز جائے گی، وہ کیا ہے؟ اس کے اچھے اور برے اعمال. اب بندہ فلائٹ میں بیٹھا ہے، اکیلا جا رہا ہے تو کوئی نہیں، سب اجنبی ہے، کسی کو نہیں جانتا ہے. اب اس کے اعمال ہے بس. اب بندہ نکل رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں حج کی ابتدا کیا. نام ہے سورہ حج، نام ہے سورہ حج، لیکن سورہ حج کی ابتدا اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر سے شروع کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. نام ہے سورہ حج، اور حج میں قیامت کا منظر یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو. قیامت کا منظر بڑا ہولناک منظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے تو حج میں قیامت کا ایک منظر اس کے سامنے آتا ہے. بندہ 2 چادریں پہنا ہے، چادریں پہن کر گھوم رہا ہے، اللہ کی محبت میں گھوم رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت کر رہا ہے. کوئی اور بھی دیکھے گا، غیر دیکھے گا، کرسچین دیکھے گا، ہندو دیکھے گا، بولے گا یہ عبادت کر رہا ہے. کوئی آدمی دعا کر رہا ہے تو کہے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. کوئی آدمی تسبیح کر رہا ہے تو کہے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو کہے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ صفا سے مروہ پھر رہا ہے، 7 چکر لگا رہا ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، پیروں پر چپل نہیں ہے، اور 2 چادریں پہن کر. یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ اللہ کی دیوانگی کی عبادت ہے، اللہ کی محبت کی عبادت ہے. اللہ کا گھر سامنے ہے، صفا مروہ سامنے ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام تو اپنے بیٹے کے لیے حقیقی قربانی دیے تھے.
اور ہم اور آپ جب جائیں گے اللہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا اے قیامت تک کے آنے والے حاجی لوگ، قیامت تک کے آنے والے عمرہ کرنے والوں، یاد رکھو جب تک میرے اسماعیل، جب تک میرے ابراہیم، جب تک میرے حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں پر عمل نہیں کرو گے تمہارا حج نامکمل، تمہارا عمرہ نامکمل ہے۔ ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آ گئیں، 2 چادریں آدمی پہن کر جاتا ہے، قیامت کا منظر، قیامت میرے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تمہیں قیامت کا منظر معلوم ہے؟ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا یحشر الناس حراتا عراتا حفاتا عرلا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کل لوگوں کو اللہ تعالیٰ ننگے بدن جمع کرے گا، پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، بدن پر لباس نہیں ہوگا، ختنہ کیے بغیر پورے مرد کھڑے ہوئے ہوں گے، عورتیں بھی ننگے، مرد بھی ننگے رہیں گے۔ حضرت عائشہ پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوال کر لیے کہ اللہ کے نبی الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے نبی مرد بھی رہیں گے، عورتیں بھی رہیں گے، شرم نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ منظر اتنا سخت ہوگا کہ بندے کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میرے بازو کون کھڑا ہے۔ اس منظر سے آدمی کو حج کرنا ہے، اس منظر سے آدمی کو عمرہ کرنا ہے، جب جا کر اللہ کی محبت، اللہ کا عاشق کہلانے کے قابل ہوگا۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں حاجی حج کر آنے کے بعد، ایک آدمی عمرہ کر آنے کے بعد اس کا عمرہ، اس کا حج قبول ہوا نہیں ہوا کیسے پہچانے؟ حضرت نے کہا جب بندہ حج کو جانے سے پہلے کی زندگی کو دیکھو، حج کر آنے کے بعد کی زندگی کو دیکھو، دونوں برابر ہیں، یا اچھی ہے یا بدل گئی یا بگڑ گئی، اچھی ہو گئی تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اگر جانے سے پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، جانے سے پہلے بھی سود کھاتا تھا، جانے سے پہلے بھی دھوکہ دیا کرتا تھا، جانے سے پہلے بھی رشوت لیا کرتا تھا، آنے کے بعد بھی نمازیں چھوڑ رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ صرف پیسے خرچ کر آیا ہے، صرف وہاں جا کر ٹور کر آیا ہے، لیکن آنے کے بعد اگر زندگی بدل گئی تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ تو بندہ نکلتا ہے، وہاں جانے کے بعد طواف کرتا ہے، اب قربانی دیتا ہے۔ سب سے پہلے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، پھر صفا مروہ پر پھرے گا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ آج ہم لوگ فینوں کے نیچے ایسی ٹھنڈے بنڈوں پر چلتے ہوئے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ کتنے ہزاروں سال پہلے اپنے چہیتے، اپنے لختے جگر کے لیے چکریں لگائی تھی کہ میرے بیٹا اسماعیل یہاں سویا ہوا ہے، اس کے پانی کے لیے انتظام کے لیے بھاگتی ہے، کبھی یاد کر آتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی شیر نہ کھا لے، میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، پھر بیٹے کی یاد میں واپس آتی ہے، پھر پانی کے لیے بھاگتی ہے، پھر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، پھر بھاگتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اے لوگوں قیامت تک اس پر عمل کرو گے تو حج قبول ہوگا، قیامت تک اس پر عمل کرو گے تو عمرہ قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اب پانی کی ضرورت نہیں، اب کوئی بچہ پڑا ہوا نہیں، لیکن ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا وہاں گھومتا ہے، جا کر آتا ہے، دیوانگی میں، اللہ کی محبت میں گھومتا ہے، اور جب صحیح سے فارغ ہو جاتا ہے قربانی دیتا ہے۔ یہ قربانی ہم کو یہ سبق دیتی ہے، حضرت ابراہیم، حضرت خلیل اپنے بیٹے کی حقیقی قربانی دیے تھے، تم جانور کی قربانی دے رہے ہو، اور اس کا ارادہ کرو کہ اے اللہ تیرے دین کے خاطر اگر جان کی قربانی بھی دینا ہو تو ہم دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ قربانی وہ سبق دیتی ہے۔ اور اس کے بعد بندہ جو کام کرتا ہے حج میں، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ قربانی دے دیا، کنکریاں بھی مارتا ہے، جا کر بڑا شیطان، درمیانی شیطان، چھوٹا شیطان کو جا کر آدمی جمرات جس کو کہتے ہیں کنکریاں مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقی شیطان کو کنکریاں مارے تھے۔ اب حاجی کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے زندگی میں بھی اپنے شیطان سے ان کنکریوں کی طرح مقابلہ کرو۔ تم نیک عمل کرنے جاؤ گے، شیطان تمہارے سامنے آئے گا، تم حج سے جا کر نماز پڑھنے جاؤ گے، شیطان سامنے آئے گا، نیک کام کرنا چاہو گے، شیطان سامنے آئے گا۔ جیسے یہاں کنکریاں مار کر شیطان کو تم ذلیل کر رہے ہو، ایسے اپنی زندگی میں بھی ذلیل کرو۔
اب یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد آخر میں بندہ اپنے سروں کے بال کو نکالتا ہے. جیسے ہی سروں کے بال کو نکالتا ہے جو جو پابندیاں تھی وہ سب ختم ہو گئی. خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اب خوشبو لگا سکتا ہے. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، پہن سکتا ہے. کنگھی نہیں کر سکتا، کنگھی کر سکتا ہے. اب جو چاہے کر سکتا ہے جو پہلے نہیں تھے. یہ حلق بھی ہم کو سبق دے رہا ہے کہ بندے یہ جو پابندیاں تھی ایک وقت تک کے لیے تھی، ایک حد تک کے لیے تھی. احرام پہننے سے لے کر سر کے بال نکالنے تک، ایسے ہی اللہ نے بھی دنیا میں کچھ کام، کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ سنتیں دیا ہے. وہ کب تک ہے؟ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک ہے. مرنے کے بعد تمام چیزیں حلال. اللہ شراب کی نہر دے گا، اللہ ریشم کا کپڑا پہنائے گا، اللہ سونے کے ہمارے لیے کنگن دے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چیزوں سے یہاں ہم کو روکا ہے، یہاں ہم لوگ صرف اپنے بیوی کے ساتھ اپنے خواہش کو پوری کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں ہمیں وہ بھی جائز قرار دے گا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ احرام کھولنے تک ہے، سر کے بالوں کو نکالنے تک ہے. ایسے ہی زندگی میں جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے وہ بھی موت تک کے لیے ہے. موت ہونے کے بعد تمام چیزیں حلال ہو جائے گی. تو ایسے بڑے منافع اللہ تعالیٰ حج میں رکھا ہے. تو حج کو جا کر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی دیا ہے اس کو منانا ہے، اس کو زندگی کو بنانا ہے. تو اب حج فرض ہو گیا، نہ ہوا نہیں ہوا کیسے پہچانے؟ جس بندے کے پاس جا کر آنے کا خرچہ ہے، یہ عمرہ کرنے کا، اور 2 3 4 5 حج کرنے کے جو معمول بنا لیے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، بعد میں نفل ہو جاتا ہے، چاہے جتنے حج کر لیجئے. اور عمرہ کرنے کا جو مزاج امت کے اندر پیدا ہو گیا ہے یہ بھی غلط ہے کہ چلو کسی وقت میں جا کر آ گئے ختم. لیکن فیملی مل کر جا رہے ہیں، 10-12 لوگ مل کر جا رہے ہیں، اس خرچے میں میاں بیوی کا آسانی سے حج ہو جائے گا. جتنے لوگ مل کر عمرے کو جا رہے ہیں اتنے میں میاں بیوی کا حج آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. جن پر حج فرض ہے وہ لوگ عمرہ کر کر خاموش بیٹھ رہے ہیں. عمرہ سنت ہے، حج فرض ہے. جس آدمی پر حج فرض ہو گیا وہ پہلے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اگر حج نہیں کرے گا، حج کیے بغیر مر گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یمنعہ عن الحج، جس کسی کو حج کرنے کے لیے نہیں روکا. کیا نہیں روکا؟ حاجت ظاہرۃ، کسی حاجت نے بھی اس کو نہیں روکا، او سلطان جابر، یا کوئی بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا، یا مرض حابس، یا اس کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، فماتا ولم یحج، اور حج کیے بغیر مر گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اب اس آدمی کو اختیار ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اللہ کے نبی کی کتنی بڑی سخت وعید ہے. تو اسی لیے حج کے احکام کو جانے، حج کے مسائل کو جانے. دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، ہمارا مال پر ہمارا چلے گا یہ آنکھیں زندہ ہے، یہ آنکھیں چلنے تک، ہماری دل کی دھڑکنیں چلنے تک، ہمارے خون گشت کرنے تک، ہمارے یہ جسم میں یہ جان رہنے تک. جیسے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی ہمارے مال پر خود ہمارا نہیں چلے گا، اب دوسروں کا وہ مال ہو جائے گا. اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے آنے والے جنوری 15 تک کے لیے اپلیکیشنز کی ڈیٹ کو بڑھا دی گئی ہے. اس کو جانے، اس کو فل اپ کرے، کوشش کرے. نام آئے گا تو جائیں گے، نام نہیں آئے گا تو نہیں جائیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا اصول بھی بتایا، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. اللہ نے فرمایا جب بندہ کوئی نیک کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، درمیان میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس عمل کرنے والوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا. ہم نے اپلیکیشن ڈالا، نام نہیں آیا، آدمی کا انتقال ہو گیا، کل اللہ تعالیٰ حاجیوں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. آدمی قرآن یاد کرنا شروع کیا، مر گیا، اللہ حافظوں کے ساتھ اٹھائیں گے. بندہ مدرسے میں جا کر پڑھنا شروع کیا لیکن مر گیا، اللہ تعالیٰ عالموں کے ساتھ اٹھائے گا. تو یہ اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے. کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے تو جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما دیں.